نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين۔ 15واں رکوع ہے، 122 نمبر آیت۔ فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو یاد کرو، نعمتی میری اس نعمت کو، اللتی انعمت علیکم جو میں نے تم پر انعام کی ہے، وانی فضلتکم اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی ہے، علی العالمین تمام جہانوں پر۔ امت محمدیہ سے پہلے سب سے فضیلت زیادہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا کی تھی، کہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ بھی ان میں زیادہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کے انعامات بھی اس قوم میں زیادہ تھے۔ امت محمدیہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی تھی۔ تو چونکہ پیچھے بھی بنی اسرائیل کا تذکرہ، بالخصوص یہود و نصارہ کا تذکرہ چلتا آ رہا ہے، تو اسی آیت کے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے، اور بعض کفر کرنے والے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دوبارہ ان کی نعمتوں کو جتلایا ہے جو اللہ نے ان پر عطا کی تھی کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو، اللتی انعمت علیکم جو میں نے تمہیں انعام کی تھی، اور وانی فضلتکم اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی، علی العالمین تمام جہانوں پر۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا لہٰذا ڈر جاؤ اس دن سے، لا تجزی نہیں کفایت کرے گی، نفس کوئی بھی جان، عن نفس کسی بھی جان سے، شیئا کچھ بھی، یعنی قیامت کا دن ہوگا، کوئی جان کسی کی طرف سے کوئی فائدہ نہ دے گی اور نہ کسی کے کام آئے گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، اسی طرح حدیث میں بھی ذکر آتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کہے گا، یعنی جو مجرم ہوگا، کہ میں سارا کا سارا اپنا مال، اپنی جائیداد، اپنے جو اولاد ہے سب کا سب میں فدیے میں دے دوں اور مجھے اللہ تعالیٰ جہنم سے چھٹکارا دے دے، لیکن وہاں چھٹکارا نہیں ملے گا۔ فرمایا قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ کوئی جان کسی کے کام نہیں آئے گی۔ دنیا میں انسان کو غمی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، دکھ آتا ہے، تکلیف آتی ہے، تو بہت سارے لوگ سہارا بن جاتے ہیں، رشتہ دار اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، چلو کوئی مسئلہ نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، حوصلہ افزائی مل جاتی ہے۔ لیکن قیامت والا دن جو ہوگا نا، وہاں ربی نفسی رب نفسی، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کا بھی یہی آوازہ ہوگا کہ ربی نفسی ربی نفسی، اے میرے رب میرا نفس میرا نفس۔ وہ اتنا المناک اور خوفناک دن ہوگا کہ وہاں ہر ایک انسان اپنی اپنی جگہ پر پریشان ہوگا اور اپنے آپ کو ہی دیکھے گا، کسی کے پہچان نہ رہے گی۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملھا۔ فرمایا ڈر جاؤ اس دن سے کہ جس دن کا زلزلہ بہت بڑا ہے، اور کیسا ہے؟ فرمایا یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی عورت جو ہے وہ بھی دودھ پلاتے بچے کو چھوڑ دے گی، وتضع ذات حمل حملھا، اور جو حمل والی عورت ہوگی اپنے حمل کو گرا دے گی۔ اتنا المناک منظر ہوگا جب قیامت آئے گی، ہر بندہ خوف زدہ ہوگا، اور خوف کی وجہ سے حمل والی عورت جو ہے اس کا حمل گر جائے گا۔ فرمایا کہ لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور بے ہوشی کیوں ہوگی؟ حقیقت میں اللہ کا عذاب ہوگا جس کی وجہ سے ان پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی۔ یعنی وہ دن بڑا المناک دن ہوگا، ہر نبی وہاں کہہ رہا ہوگا ربی نفسی ربی نفسی۔ فرمایا وہ قیامت کا دن ایسا ہے کہ واتقوا یوما، ڈر جاؤ اس دن سے، لا تجزی نہیں کفایت کرے گی، نفس کوئی جان، عن نفس کسی جان سے، شیئا کچھ بھی، ولا یقبل منہا عدل اور نہ ہی قبول کیا جائے گا اس کی طرف سے عدل کوئی بدلہ،
کوئی کسی کی طرف سے بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا کہ کوئی آدمی کہے کہ چلو قیامت کے دن کہ دوسرے کو کہہ سکے کہ اپنی نیکیاں مجھے دے دے، چلو تیرے پاس زیادہ نیکیاں مجھے دے دے، میرے پلڑے میں ڈال دے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ لا یقبل من عدل، کو بدلہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاع، اور نہ قیامت کے دن کسی کی سفارش کام آئے گی۔ ہاں سفارش اگر ہوگی کسی کے حق میں، وہ اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ جس کو اجازت دیں گے وہی سفارش کرے گا، جس کے حق میں اجازت ملے گی اسی کے حق میں سفارش۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو جنرل سفارش کریں گے، جو آپ نے فرمایا نا انا اول شافع و اول مشفع، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں سفارش کروں گا، میری سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اب امت محمدیہ کے حق میں جن کی طرف سے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے انہی کے حق میں سفارش قبول ہوگی، ورنہ نبی بھی اپنی مرضی کے بغیر یعنی مرضی کے ساتھ کسی کی سفارش نہیں کریں گے، اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، الا باذن اللہ۔ تو فرمایا کہ ولا تنفعها شفاعہ، قیامت کے دن کوئی سفارش کام نہ آئے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ بہت سارے لوگ غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ چلو ہم نے اپنے بھائی کو پڑھا لیا، حافظ قرآن بنا دیا، اب وہ سفارش کر لے گا۔ والدین سمجھتے ہیں ہم نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا ہے، یہ جانے اور اس کا رب جانے، قیامت والے دن خود ہی سفارش کر لے گا۔ بلکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اگر ان کو کہا جائے بھائی نماز پڑھ لے، کہتے یار پڑھایا وہ کدے واسطے پڑھایا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی جان کسی کے کام نہیں آئے گی۔ نبی علیہ السلام نے خود فرما دیا تھا، اے میری بیٹی آج جو تو چاہتی آج مجھ سے مانگ لے، قیامت کے دن میں کسی چیز کا مالک نہ ہوں گا، یعنی میرے اختیار میں کچھ بھی نہ ہوگا۔ اس سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ اگر کوئی سفارش بھی کرے گا، نبی بھی سفارش کریں گے تو وہ بھی اللہ کے حکم کے ساتھ، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے، کوئی مددگار بھی نہ ہوگا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یاد کرو اس وقت کو جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ، اس کے رب نے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ، اس کے رب نے، بکلمات، چند کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، بس ان کو پورا کیا۔ اب کلمات ان سے مراد شریعت کے احکامات جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے تھے، اور اسی طرح وہ آزمائشیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اتری تھی، مناسک حج اللہ تعالیٰ نے سکھائے تھے، یعنی کئی ایسے امور اور طریقے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھائے وہ بھی کلمات میں آ جائیں گے، اور کچھ آزمائشیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آئیں وہ بھی کلمات میں آ جاتی۔ بہت ساری آزمائشیں آئیں، ان میں سے 6 آزمائشیں ایسی تھی جو سب سے بڑی آزمائش ابراہیم علیہ السلام پر آئیں۔ سب سے پہلی آزمائش تو وہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو مخاطب کیا توحید کے لیے، تو باپ نے انکار کر دیا، حتیٰ کہ جلا وطن کرنے پر مجبور کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا کہ میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ تو پھر اس کے بعد قوم کی طرف سے آزمائش آ گئی، قوم نے بھی جھٹلا دیا، اور اس کے بعد پھر نمرود بادشاہ کے سامنے جب مناظرہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ جب اس نے کہا تھا نا کہ تیرا رب کون ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا مارتا بھی ہے۔ وہ نمرود کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ اب جس کو اس نے قیدی بنایا تھا اس کو آزاد کر دیا، اور جو آزاد تھا کسی اور کو اس نے سولی پہ چڑھا دیا۔ کہنے لگا دیکھو میں بھی جس کو چاہوں آزاد کر دوں، جس کو چاہوں سولی پہ چڑھا دوں، یہ زندہ کرنا مارنا یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ تھا۔ تو دوسرا جو سوال کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اس سے وہ لاجواب ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو واقعہ سچا رب ہے اسی سورج کو مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کر کے دکھا دے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا نا فبہت الذی کفر، کافر حیران ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا۔ اب اس کو کوئی جواب نہ آیا۔ اب اس کا کیا جواب تھا کہ سورج کو مغرب سے نکالنا اور مشرق میں غروب کرنا یہ اس کے پاس کی بات ہی نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سلسلہ چلا رہے ہیں۔ تو وہاں حیران ہو، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور اس سے بڑی کہ وہ کہنے لگا دیکھو اپنے وزیر و مشیروں، تم دیکھ نہیں رہے کہ تمہارے الہ کی یہ گستاخی کر رہا ہے۔ جو جھوٹا ہوتا ہے نا
وہ دوسروں کو ابھارتا ہے، اپنے جو ماتحت لوگ ہوتے ہیں جو ان کو ابھارنے کی کوشش کرتا ہے جب کوئی جواب نہ ہے، جب اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو۔ جب کوئی دلیل نہ تھی، کہنے لگا دیکھو تم دیکھ نہیں رہے کہ تمہارے جو میں تمہارا رب ہوں، تمہارے رب کی یہ گستاخی کر رہے ہیں، لہٰذا اس کے لیے گڑھا کھودا جائے اور اس میں آگ جلائی جائے اور اس آگ میں اس کو پھینک دیا جائے۔ یہ بادشاہ نمرود نے ابھارا لوگوں کو، اور انہوں نے اسی طرح کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑی گڑھا کھودا گیا، اس میں آگ جلائی گئی، اور پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مدد تھی آسمان سے جو نازل ہوئی۔ فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، فوراً ہم نے آگ کو حکم دے دیا کہ اے آگ میرے ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا، گلزار بن جا، یعنی زیادہ ٹھنڈی نہ ہونا اور نہ تپش والی بن جا، گلزار بن جا میرے ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ یہ اللہ نے مدد کی، یہ بھی بہت بڑی آزمائش تھی۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا نہ باپ ماننے کے لیے تیار، نہ اپنے نہ بیگانے، تو جلا وطن ہونے پر مجبور ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ، راستے میں بادشاہ کے ہاتھ جو چڑھی، اس کے بعد پھر حضرت حاجرہ کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے جو اسماعیل جیسا بیٹا عطا کیا، وہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ حضرت سارہ برداشت نہ کر سکی کہ میرے بطن سے اولاد ہوئی نہیں، یعنی رشک آ گیا ان کے دل میں حضرت حاجرہ پر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت حاجرہ کو جب ایسی وادی میں چھوڑا جو غیر آباد تھی، یہ بھی بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو بہت بڑی آزمائش ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم آ گیا، جب بیٹا اسماعیل جوان ہوا تو کہا کہ اس کو ذبح کرو۔ اب اپنے پسر کو اور اکلوتا بیٹا اسماعیل علیہ السلام، اور اللہ نے بڑھاپے کی عمر میں عطا کیا، پھر حکم آ جائے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، یہ بہت مشکل کام تھا، یہ بہت بڑی آزمائش۔ فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور جب بھی ہم نے آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو، ربو اس کے رب نے بھی کلمات، ان چند کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، ان کو پورا کر دکھلایا۔ ہر آزمائش پر ابراہیم علیہ السلام پورا اترے۔ قال، کہا انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں بنانے والا ہوں آپ کو لوگوں کا امام، ہمیشہ کے لیے آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، اس کے بعد دنیا سے چلے بھی گئے، جو یہود و نصارہ تھے اور مشرکین مکہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی امامت کو مانتے تھے اور ان کی عظمت اور شان کو مانتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بیت اللہ کے بانی ہیں۔ آگے ذکر آ رہا ہے، تو قال انی جاعلک للناس اماما، قال ومن ذریتی، فرمایا کہ میری اولاد میں سے، قال لا ینال عہد الظالمین، نہیں وعدہ، میرا وعدہ پہنچتا ظالموں کو۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ میری اولاد میں سے بھی ائمہ اکرام پیدا کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں نا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بھی آپ کے لڑی میں سے، آپ کا شجرہ نسب بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل واصطفیٰ من ولد اسماعیل بنی کنانہ واصطفیٰ من بنی کنانہ قریش واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ آپ نے شجرہ نسب اختصاراً خود بیان کیا، یہ صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کا انتخاب کیا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے بنو کنانہ کا انتخاب کیا، اور پھر بنو کنانہ قبیلے میں سے قریش قبیلے کا انتخاب کیا، اور قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، واصطفانی من بنی ہاشم۔ آپ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بنو ہاشم خاندان سے چنا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بھی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ میں دنیا میں آیا ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کے آیا اور عیسیٰ پیغمبر کی بشارت بن کر آیا اور اپنی والدہ کا خواب بن کر آیا۔ یہ حدیث پاک میں آتے الفاظ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی لڑی میں سے، کیونکہ دعا کی تھی کہ قال ومن ذریتی، میری اولاد میں سے بھی ائمہ بنا دینا، پیشوا بنانا، اور بہت سارے انبیاء ابراہیم علیہ السلام کی لڑی میں سے آئے ابراہیم علیہ السلام کے بعد۔ قال لا ینال عہد الظالم، فرمایا کہ جو ظالم ہوگا تیری اولاد میں سے، اس کو میرا عہد نہیں پہنچے گا، یعنی وعدہ کروں گا لیکن انہی کے ساتھ وعدہ ہے جو میرے پیروکار رہیں گے، اور جو میرے نافرمان ہوں گے ان کو میرا وعدہ کبھی نہیں پہنچتا، اور وہ ظالم ہوں گے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ نے ان کو بھی چیلنج کر دیا، اگر آپ کی اولاد میں سے
کوئی بھی نافرمان ہوا میرا وعدہ اس تک نہیں پہنچ سکے گا۔ وہ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ کوئی نبی بھی بااختیار نہیں ہے، نبی بھی بااختیار نہیں ہے۔ فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے بنایا البیت، بیت سے مراد گھر کو یعنی بیت اللہ کو، مثابتاً ثواب کی جگہ، للناس لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا اور امن والا یعنی امن کا گہوارہ بنا دیا۔ بیت اللہ کو ثواب کی جگہ ایک تو یہ ہے کہ جو بھی جاتا ہے عمرہ کے لیے حج کے لیے بیت اللہ کا طواف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا کرتے ہیں۔ دوسرا معنی کہ بار بار رجوع کرنا بیت اللہ کی طرف۔ اب ایک آدمی جب عمرہ کر کے آتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے میں دوبارہ جاؤں، پھر خواہش ہوتی ہے میں تیسری بار جاؤں۔ جتنی بار زیادہ جائے گا اتنی اس کے دل میں حسرت تڑپ زیادہ ہوگی کہ میں بیت اللہ کی بار بار جا کر زیارت کروں۔ تو اس اعتبار سے مثابتاً کا معنی بن جائے گا کہ بار بار لوگوں کے لوٹنے کی جگہ، وہ امن اور امن کا گہوارہ بنا دیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعا تھی کہ اللہ اس جگہ کو امن کا گہوارہ بنا۔ آج بھی وہاں امن ہے، وہ حرم مکہ میں آج بھی الحمدللہ امن قائم ہے اور قائم رہے گا قیامت تک۔ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرمایا پکڑو مقام ابراہیم کو جائے نماز۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے، اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ ہم کیوں نہ اس پتھر کو، جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، ہم اس کو جائے نماز کیوں نہ بنا لیں، اس جگہ کو خاص کر لیتے عبادت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا ٹکڑا نازل کیا، فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ آج بھی وہ پتھر موجود ہے، شیشے میں بند ہے، اور لوگ جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں ان کو اس پتھر کی بعض کا زیارت بھی نصیب ہوتی ہے۔ وہ پتھر جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا۔ فرمایا کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے پھر وعدہ لیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، کہ تم نے پاک رکھنا ہے میرے اس گھر کو، لِلطَّائِفِينَ جو طواف کرنے والے، چکر لگانے والے، وَالْعَاكِفِينَ اور اس جگہ آ کر جو جھکنے والے ہیں، وَالْعَاكِفِينَ جو جھکنے والے ہیں ان کے لیے، مراد جو بیت اللہ کی زیارت کے لیے عمرہ حج کے لیے آئیں گے ان کے لیے اس بیت اللہ کو پاک اور صاف رکھنا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام وہ تو نبی تھے، انہوں نے تو پاک صاف رکھنا۔ آج بھی دیکھو وہاں کے خدام آج بھی الحمدللہ مکہ مدینے کی جو مساجد ہیں، بالخصوص مسجد حرام ہے یا مسجد نبوی ہے، وہاں صفائی ستھرائی، اور دل چاہتا ہے کہ بندہ مسجد میں ہی بیٹھا رہے، مسجد حرام میں بیت اللہ تعالیٰ نے اتنا اس کو خوبصورت بنایا، آج بھی اس کی حفاظت کے لیے خدام وہاں موجود ہے۔ لوگ باتیں تو کرتے ہیں نا سعودیہ والے ایسے ایسے ایسے، اللہ تعالیٰ نے جن کو توحید کی نعمت عطا کیا ہے وہ عام ملک میں اس طرح نہیں ہے، اسلامی نظام ہے وہاں۔ چور چوری کرتا ہے ہاتھ کاٹا جاتا ہے، کوئی جناب زنا کرتا ہے اس کو اگر شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کر دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ سارے اسلامی قانون وہاں اب بھی نافذ ہے اور یہ انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے، اور یہ اعزاز بھی اہل الحدیث کو۔ آج بھی سلفی لوگ ہیں وہاں جو بیت اللہ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس طرح کے لوگ اگر سعودیہ یا بیت اللہ کے بارے یا مکہ مدینے وہاں سعودیہ والوں کے بارے میں کوئی بات کرے تو کوئی ان کا دفاع کرنا چاہیے کہ آج بھی وہاں اسلام کے شاعر موجود ہیں، آج بھی قاری قرآن کو وہاں فجر کی نماز پڑھاتے ہیں۔ لائیو آپ سنتے ہوں گے، بعض اوقات آتی ہے کہ ماشاءاللہ 20-20 منٹ کی 30-30 منٹ کی وہ جماعت ہوتی ہے اور دل چاہتا، تو وہ ایسی جگہ ہے جس کو امام اللہ تعالیٰ خود مقرر کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر وہاں امام مقرر نہیں ہوتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا، ان طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، کہ تم نے پاک رکھنا میرے اس گھر کو، لِلطَّائِفِينَ طواف کرنے والوں کے لیے، وَالْعَاكِفِينَ اور جھکنے والوں کے لیے، وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے، جو بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آئے رکوع اور سجود کرنے والے۔ سبحان ربک رب العزت۔